السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام جس میں ہم دین و دنیا کے سلسلے میں مختلف باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، مختلف باتوں پر یہاں چرچا ہوتی ہے اور تبصرے ہوتے ہیں، اور اس میں جو آپ کی محبت، جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے وہ یقینی طور پر اوشوسنیہ ہے، اور ہم تہہ دل سے آپ کی محبتوں کے قدردان ہیں۔ آج کا جو پیغام ہے وہ ہے پھٹی ہوئی جینز۔ پھٹی ہوئی جینز کے بارے میں آپ نے تذکرے اور تبصرے پچھلے 2-3 دن سے لگاتار سنے ہوں گے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع پر بات کرنا ذرا اچھا نہیں ہے، لیکن میں بہت ہی دوسرے پرسپیکٹو سے اس موضوع کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ آپ ملاحظہ فرمائیں، توجہ دیں، اور پھر اپنے اچھے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ہمارا تبصرہ کیسا لگا۔ جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ اب سے 3-4 دن پہلے اتراکھنڈ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کسی خاتون یا کسی بچی کی جینز پر انتہائی نازیبا تبصرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے میڈیا پر بوال مچ گیا، اور سارے ہندوستان کا میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا اور ٹویٹر اور یوٹیوب، اس پر نہ جانے کتنی خبریں اور کتنے میسیجز اور کتنے پیغامات یہ لگاتار آپ نے دیکھے ہوں گے۔ فلاں نے ٹویٹ کر دیا، فلاں کا ٹرینڈ چل گیا، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ سارے مینڈک ایک ساتھ گویا کے باہر نکل آئے اور ٹرٹرانے لگے۔ بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے وہاں آ کر اپنے میڈیا یعنی ٹویٹر ہینڈل پر یا کہیے کہ فیس بک پر یا کہیے یوٹیوب پر جو ویڈیوز بنائے یا جتنی بھی باتیں کی، اس میں ایک بات بڑی کامن تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ کیا اب اتراکھنڈ کے سی ایم ہم کو یہ بتائیں گے کہ ہم کو کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں پہننا چاہیے؟ کیا وہ یہ طے کریں گے کہ ہم کیا پہنیں اور کیا نہ پہنیں، ہم کیسے رہیں اور ہم زندگی کیسے گزاریں؟ ہر انسان آزاد ہے اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ باتیں بہت زور و شور سے گویا کہ علل اعلان کہی گئی تھیں۔ قطع نظر اس سے کہ ہم اس پر کوئی تبصرہ کریں یا اس پر کوئی بات کریں، ہم ایک دوسری طرف آپ کی نگاہ لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ دوغلے قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ منافق قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ ہپوکریسی سے لبریز لوگ ہیں جن کی زندگیوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اپنی خواہشات کے لیے اور اپنے گویا کہ زندگی گزارنے کا جو ان کا میتھڈ اور جو طریقہ کار ہے، اس کے لیے یہ کسی حد تک بھی نیچے جا سکتے ہیں، کسی حد تک بھی گندی باتیں کر سکتے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور علل اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے ہم کیسے پہنیں یہ ہم طے کریں گے، لباس ہم کیسا پہنیں یہ ہم طے کریں گے، حلیہ ہم کیسا بنائیں یہ ہم طے کریں گے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سوتنتر ہیں، ہم آزاد ہیں اپنے لباس میں، اپنی آرا میں، اپنے افکار میں، اپنے تھاٹس میں، اپنے خیالات میں، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب پردے کی بات آ جاتی ہے اور ایک مسلم خاتون یا AR رحمان کی لڑکی اسٹیج پر باپردہ جاتی ہے اور پردے کے ساتھ جا کر وہ یہ کہتی ہے کہ پردہ یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، یہ میرا اپنا رائٹ ہے، یہ میرا اپنا اختیار ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے، یہ میری اپنی تھنکنگ ہے، یہ میرے اپنے خیالات ہیں، یہ میں اپنے مذہب کو پریکٹس کر رہی ہوں، تو پھر یہ جتنے لبرلز ہیں اور جتنے آزاد خیال لوگ ہیں، ان کے مرچیں کیوں لگنے لگتی ہیں؟ ان کے پیٹ میں درد کیوں ہونے لگتا ہے کہ حجاب اور پردہ گویا کہ یہ آڑ ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ ترقی کے اندر، یہ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ہاں، بات بالکل صحیح کہتے ہیں وہ لوگ کہ یہ رکاوٹ ہے، یہ حجاب ہے، یہ آگے بڑھنے میں اور ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں ایک بہت بڑی آڑ بنی ہوئی ہے۔ کس چیز میں قدم سے قدم ملا کر چلنے میں؟ بے حیائی میں، عریانیت میں، فحاشی میں،
گندے کام کرنے میں، یہ اس میں آڑ ہے اور اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ دراصل اسی لیے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو ہر ایک سمجھدار آدمی سے میری درخواست ہے، جس کو اللہ نے تھوڑا سا بھی عقل دیا ہو، گوبر اس کے دماغ میں نہ بھرا ہو، میری اس سے بہت ہی محبت بھرے انداز میں درخواست ہے کہ اتراکھنڈ کے سی ایم نے جو کہا وہ بالکل غلط تھا، ایک نازیبا تبصرہ تھا، ایک بیہودہ حرکت تھی، ایک غلط بات تھی، بالکل غلط بات تھی، کیونکہ ہمارا ملک ہمیں آزادی دیتا ہے، ہمارا قانون ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم جس طرح کے چاہے کپڑے پہنیں اور جیسے چاہے رہیں، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی آپ اپنے ٹویٹر ہینڈلز پر لکھ دیا کریے۔ مینڈکوں کی طرح ٹرٹرانے والے لوگ، میڈیا پر آ کر چلانے والے لوگ، یہ اپنے طور پر یہ بات بھی لکھا کریں کہ اگر کوئی برقع پہنتا ہے تو اس کو برقع پہننے کی بھی اتنی ہی آزادی ہے جتنی پھٹی جینز پہننے کی آزادی ہے، اور جتنا پھٹی جینز پہننے پر کیے گئے تبصرے پر آپ کے پیٹ میں درد ہوا ہے، اتنا ہی درد آپ کو اس وقت بھی ہونا چاہیے جب کوئی مسلم عورت یا خاتون برقع پہن کر نکلتی ہے اور اس پر آپ کے کمنٹ یہ ہوتے ہیں کہ یہ اسلام نے یا مسلمانوں نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے، تب بھی آپ کے تبصرے یہ ہونے چاہیے کہ نہیں، یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو۔ ہر مرد اور عورت کو یہ پوری آزادی ہے، پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پریکٹس کریں۔ یہ بات تو ایک ہو گئی۔ دوسری بات اور آخری بات وہ یہ ہے، بہت آسان الفاظ میں، وہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہر آدمی آزاد ہے، میں بھی کہتا ہوں آزاد ہے، لیکن یاد رکھیے گا آزادی کی ایک حد ہوتی ہے، آزادی کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہر چیز اپنے حد کے اندر اچھی لگتی ہے، ایک حد اور ایک لمٹ سے جب وہ کراس کر جاتی ہے تب وہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، مثال دے کر بات پوری کر رہا ہوں۔ میں ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چل رہا ہوں اور ڈنڈے کو گھما رہا ہوں اور پوری طاقت کے ساتھ گھما رہا ہوں، اور یہ کام میں سڑک پر کر رہا ہوں۔ پیچھے سے ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ بھائی ڈنڈا کیوں گھما رہے ہو؟ آپ کہنے لگے میں آزاد ہوں، میں ڈنڈا گھماؤں، میں آزاد ہوں، میں لاٹھی چلاؤں۔ تو سامنے والا یہ کہے گا کہ بالکل آپ آزاد ہیں، بے شک آپ آزاد ہیں، لیکن آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی، کیونکہ اگر آپ کے ڈنڈے سے میری ناک کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے جسم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ کی آزادی کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ یہی کہنے لگیں کہ ہم آزاد ہیں اور مادر پدر آزاد ہیں، تو پھر کوئی سسٹم، کوئی نظام قابو میں نہیں آ سکتا۔ ریڈ لائٹ پر لگا ہوا سگنل ہم کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، اگر اس سگنل پہ ہم رکیں نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ چلے جائیں، اور جب ہمارا چالان کٹے اور جب ہمارے فوٹو کھنچ جائیں تو پھر ہم یہ کہنے لگیں کہ میں تو آزاد تھا، مجھے کیوں آپ نے چالان کر دیا، میرے ساتھ کیوں یہ بیہیویئر کر رہے ہیں، میرے ساتھ کیوں سلوک کر رہے ہیں۔ تو سمجھدار انسان یہ کہے گا کہ سسٹم کو قابو میں لانے کے لیے یہ کام آپ کو کرنا ہی پڑے گا اور اس رول کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سماج کے بھی کچھ سسٹم ہیں، معاشرت کے کچھ سسٹم ہیں، اور ہماری زندگی کے بھی کچھ نظام اور اصول ہیں۔ اگر ان نظام اور اس معاشرت اور اس پوری زندگی کے رہن سہن میں اگر ہم دیے گئے انسٹرکشن کو فالو نہیں کریں گے تو یاد رکھیے پھر سماج کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوگا، اور سماج کے اندر بھی بہت زیادہ کرپشن پیدا ہوگا۔ اور یہ جو کرپشن ہو رہا ہے چاروں طرف، اور انسانیت سسک رہی ہے، اور عورتیں اپنے حقوق کے لیے سسک رہی ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے مہیلا سشکتی کرن کے پروگرام چلائے جا رہے ہیں، یہ صرف زبانی باتیں ہیں۔ اگر حقیقی بات گورنمنٹ جو چاہتی ہے، یا لوگ جو چاہتے ہیں، یا ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ سکون قائم ہو، امن قائم ہو، اور لوگ بہت ہی سکون اور امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں، تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ کو کچھ انسٹرکشن کو فالو کرنا پڑے گا، اور آپ کو ہر زندگی کے ہر فیلڈ میں ان انسٹرکشن کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ نقصانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ باقی یہ چیز ڈیبیٹیبل ہے، بات ہونی چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے، اور کھلے طور پر بات چیت ہونی چاہیے کہ لباس کیسا ہو، کیا لباس کا اثر انسان کی ذہنیت پر پڑتا ہے، اس کی سائیکلوجی پر پڑتا ہے، کیا سماج پہ اس کے کچھ اثرات پڑتے ہیں، کیا لوگوں کے اندر جو وہ لباس پہنتے ہیں اس سے ان کے حرکات و سکنات پر کوئی باقاعدہ اثر رونما ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے، اس پر مذاکرے ہونے چاہیے، اور لاجیکل بات ہونی چاہیے۔ گوبر کھا کر جو ڈیبیٹ کی جاتی ہے وہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ اس پر بات کریں گے تو پھر آپ یہ پائیں گے، اور ہر ایک آدمی یہ پائے گا کہ دلائل کے میدان میں الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سربلند ہی ہے
پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ ہم اپنی بدعملی کی بنیاد پر چاہے پیچھے ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی دلائل کے میدان میں دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی ریلیجن، دنیا کا کوئی ازم ٹکر پر نہیں بیٹھتا، بلکہ اگر وہ سامنے آتا ہے تو خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتا ہے۔ جیسے تیز آندھی میں دھولیں اڑ جایا کرتی ہیں، جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ جایا کرتے ہیں، جیسے تیز آندھی بڑے سے بڑے لگے ہوئے ٹینوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، بڑی سے بڑی دیواروں کو بھی گرا دیتی ہے، بالکل اسی طرح دلائل کے میدان میں اسلام کے دلائل کی آندھی ہے جس کے سامنے کوئی رک نہیں سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بات کرنے کا موقع دیا جائے، اور جو اہل ہیں اور جو بات کرنے کے لیے ایلیجبل ہیں ان سے بات کی جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں، تب بات جا کر بنے گی۔ آج کا پیغام کچھ لمبا ہو گیا، لیکن چونکہ میں نے یہ بات کہی تھی اس لیے میں نے سوچا اسے پورا کر دوں۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے پیج کو فالو نہیں کیا ہے فالو کریں، اور اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ضرور جو ہے لائک کریں میرے پیج کو، اور اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اور ان کو سمجھ میں آئے کہ بات حقیقت کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔